سورۃ النمل آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے، ان کے جانشین سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، دونوں کو خلافت بھی عطا فرمائی، دونوں کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور ایسی اعلیٰ قسم کی بادشاہت تھی کہ آپ سے پہلے نہ کسی کو ایسی نصیب ہوئی، نہ آپ کے بعد، اور یہ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسے کسی کو بھی نہ دینا۔ تو آپ نہ صرف یہ کہ انسانوں پر حکمران تھے، بلکہ جنات پر بھی آپ کی حکمرانی تھی، پرندوں پر بھی اور عام جانوروں پر بھی، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ تو اس بادشاہت کے ساتھ آپ اپنے ایک لشکر کے ساتھ کہیں جانے لگے، تو اس میں ایک چیونٹی کا واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے، اور اسی چیونٹی کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النمل ہے، چیونٹی والی سورت۔ ہوا یوں کہ آپ اپنے قافلے اور لشکر کے ہمراہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو راستے میں چیونٹیوں کا ایک بل تھا، اس میں ایک چیونٹی تھی جس نے اپنی چیونٹیوں کو، اپنے قبیلے کی چیونٹیوں کو یہ کہا کہ فوراً اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ، یعنی اپنے بلوں کے اندر، یہ ان کے گھر ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو لشکر ہے وہ تمہیں روند ڈالے اور انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ انہیں کیا پتہ یہاں چیونٹیاں بستی ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے یہ دانائی کی بات کی اور خیرخواہی کی بات کی، اپنی قوم، اپنی جو ان کی نسل تھی، جو اس کا اپنا قبیلہ تھا، اس کی خیرخواہی کی۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ چیونٹیوں کی آواز، چیونٹیاں تو بولتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، ان کی اپنی ایک دنیا ہے،
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز ہے ہی نہیں، لیکن ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آواز ہے بلکہ ان کے اندر اتنا شعور بھی ہے کہ بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کر سکتی ہیں، اور بہت زیادہ ذہین چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ چیونٹی تھی، یہ اتنی اہم تھی کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو سنتے ہی آپ مسکرانے لگے، آپ ہنسے کہ بڑی سمجھدار ہے، کیسی زبردست بات کی ہے۔ تو اس پر آپ اترائے نہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور نبیوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ آپ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں نے اس کی بات سنی بھی ہے اور سمجھی بھی ہے۔ اگر تو یہ نعمت میرے اوپر نہ کرتا، مجھے کیا خبر ہوتی کہ یہ چیونٹی کیا بول رہی ہے۔ تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر، بلکہ ان نعمتوں پر جو مجھ پر بھی ہیں، میرے والدین پر بھی ہیں، میں ان کا شکر ادا کرتا رہوں، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہوں۔ اور دعا کا آخری حصہ یہ تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے اندر مجھے شامل کر دے۔ حالانکہ آپ تو نیک تھے، نبی معصوم ہوتے ہیں، اور اتنی شان والے نبی تھے، صاحب صحیفہ رسول بھی تھے، اس کے باوجود آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں اپنی رحمت کا داخل فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک بندوں کی صحبت یہ اللہ کا خاص تحفہ، خاص انعام ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں تو زیادہ دعائیں بھی کرنی چاہیے، زیادہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی محفلیں نصیب ہوتی رہیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آپ آئے چیونٹیوں کی وادی پر، قالت نملۃ، تو کہنے لگی ایک چیونٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں داخل ہو جو اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ تمہیں روند نہ ڈالے سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں شعور بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، آپ مسکرائے ہنستے ہوئے، من قولها چیونٹی کی بات سے، وقال، اور کہنے لگے، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے انعمت علیہ مجھ پر کی، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور اس بات کی توفیق دے مجھے کہ میں ایسے نیک عمل کروں ترضاہ، جن کو تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک، اور مجھے داخل فرما اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی جس وادی سے گزر رہے تھے، جہاں پر چیونٹی نے یہ بات کی تھی، آپ نے بات سنی اور سمجھی، یہ کون سی جگہ تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ملک شام میں ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ طائف کے 7-10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں آج بھی ایک یادگار بنائی ہوئی ہے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر چیونٹیوں کا بل تھا اور چیونٹی نے بات کی تھی۔ بہرحال جگہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعہ ہوا۔ کچھ نام نہاد مفکرین، جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملحد ہوتے ہیں، نادان اور جاہل ہوتے ہیں، جنہیں قرآن مقدس کی بات جو کہ بالکل ظاہر ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے نام نہاد دانشور اور بڑے بڑے ملحدین، مفکرین، جن کی یہ رائے ہے کہ یہ بات ہوئی نہیں،
کہ چیونٹی نے بات کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیونٹی بولے، انسان سنے اور سمجھ بھی لے؟ جنہیں اللہ کی قدرت پر یقین ہے، جنہیں اللہ کے نبیوں کے معجزات پر یقین ہے، وہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں آمنا و صدقنا، بس سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور بعضوں نے کہا نہیں جی وہ جو چیونٹی تھی نا، چیونٹی نہیں تھی، اصل میں وہ ایک بہت بڑا جانور تھا۔ اچھا یہاں پر نا کچھ ایسے کم بخت ہیں، انہوں نے ایک اور نئی توجیہ پیش کی۔ جب ہم کافی تفاسیر پڑھتے ہیں نا تو پھر ہر ایک کی اپنی اپنی رائے، تو انسان بڑا حیران ہوتا ہے۔ کچھ نے یہ کہا کہ اصل یہ ہے کہ اس دور کے اندر یہ تھا کہ یہ جو جانور تھے، پرندے تھے، یہ انسانوں کی بولی بولتے تھے، یعنی کہ جیسے انسان بولتا ہے اسی طریقے سے جو جانور ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں یا چونٹی ہیں، جو بھی جانور تھے تو اس وقت وہ بھی ایسے بولتے تھے جیسے انسان۔ تو انسانوں کی بولی کے اندر چونکہ بات ہوتی تھی، اس لیے آپ نے سن بھی لی اور سمجھ بھی لی۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کے بندو، اگر ایسی ہی بات ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، تمہاری بات کو بڑا کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، اتنی اس کو اہمیت دی، چونٹیوں کی بات کو اتنا اہم بنایا، قرآن بنا کر پیش کر دیا۔ اگر سارے جانور انسانوں کی بولی بولتے تھے، ہر ایک سمجھتا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کون سے میں کمال ہو گیا؟ جب سارے سنتے تھے، سارے سمجھتے تھے، تو پھر اللہ کے نبی نے سن لیا تو کون سی کو نئی بات ہو گئی تھی؟ تو یہ صرف باتیں ہیں، اصل بات تو یہی ہے جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ جب اللہ علم عطا فرما دے، جب اللہ خود استاد بن جائے، تو پھر جو علم ملتا ہے وہ عام علم نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا اور اپنے والد داؤد علیہ السلام کا وارث بھی بنا دیا، تب آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے، یعنی اللہ نے سکھائی ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، نہ ہر بندہ سمجھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا۔ یہ صرف اور صرف آپ کا معجزہ تھا کہ آپ سن لیتے تھے اور سمجھ لیتے تھے۔ تو آپ نے چیونٹیوں کی بات سنی بھی اور سمجھی بھی، اس پہ پھر اپنا رد عمل بھی دیا کہ دیکھو کیسی سمجھدار ہے، کیسی اس نے بات کی ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ جتنا پورا لشکر تھا، پورے لشکر میں سے تو نہ کسی نے سنی نہ کسی نے سمجھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ صرف اکیلے سلیمان علیہ السلام مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اچھا ایسی شاندار بات کی ہے، باقی تو کوئی بھی نہ ہنسا نہ کس نے ایسا کوئی رد عمل پیش کیا، بلکہ سب نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی بات کو سنا اور اس پر یقین کر دیا کہ بالکل حق سچ ہے۔ تو اس لیے ہم ایسے نام نہاد مفکرین کو نہ مفسر مانتے ہیں، نہ ہم ان کی کو بات قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ جس طریقے سے کرامت یہ ولی کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو اولیاء بھی برحق ہیں، ان کی کرامات بھی برحق ہیں، انبیاء بھی برحق ہیں، ان کے معجزات بھی برحق۔ اب یہاں پر جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر جو مقصودی بات تھی، یعنی کہ ایک واقعہ، وہ واقعہ تو ہم نے پڑھ لیا اور سن لیا کہ بس ایسے آپ جا رہے تھے، چونٹی نے بات کی، آپ نے سن لی، اور سننے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس پر مسکرانے لگے۔ یہ تو بات اتنی سی محسوس ہوتی ہے کہ بس یہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مقدس کے اندر کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی آیت صرف واقعہ سنانے کے لیے اتری ہی نہیں ہے، اس میں بہت سارے سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس چھوٹی سی بات کے اندر اتنے سبق ہیں کہ اگر ہم اس پر پوری کی پوری تفصیلی اگر بحث کریں تو اس پر تو پھر کئی گھنٹے کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی بات جو ہے نا اس پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں سبق دینا چاہ رہے ہیں، تو ہم وہ سبق حاصل کریں۔ تو یہاں پر ایک سبق تو یہ ہے کہ چیونٹی نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نبی سلیمان اور ان کے جو لشکر ہیں ان کے ساتھ وہ تمہیں روند نہ ڈالیں
وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر نہ ہو۔ چیونٹی نے اپنا عقیدہ سمجھا دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہم لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ ایک تو اس کا اچھا گمان، چیونٹی نے اچھا گمان کیا، کاش کہ ہم انسان بھی بدگمانیاں چھوڑ کر اچھے گمان پر آ جائیں۔ چیونٹی کا گمان یہ تھا کہ جان بوجھ کر اللہ کے نبی سلیمان اور ان کا لشکر وہ ہمیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اچھا گمان تھا نا، جان بوجھ کر نہیں کر سکتے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ چونکہ اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ایک تو تھی بدگمانی نہیں کرنی، اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچا کرو، یہ بہت جھوٹی بات ہوتی ہے کہ دو بندے باتیں کر رہے ہیں آپس کے اندر اور ہم وہاں سے گزرے، بس ہم نے بدگمانی کر لی، میرے بارے بات ہو رہی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو۔ اور اسی سے کتنی رنجشیں ہوتی رہتی ہیں، اور آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں دکان سے گزرا نا جی، وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ بندہ گزرا کہ نہیں گزرا، اس نے دماغ میں بات بٹھا لی کہ مجھے دیکھ کے وہ ہنسا ہے، وہ اشارہ کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ کس کو اشارہ کر رہا تھا، اس کا گمان ہے کہ میرے بارے اشارہ کر رہا تھا۔ تو یہ بدگمانیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک چیونٹی اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے تو ہم تو انسان ہیں۔ دوسرا یہ کہ چیونٹی نے یہ بات سمجھائی کہ جان بوجھ کر وہ نہیں کر سکتے، انہیں پتہ نہیں ہوگا، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، یعنی چیونٹی یہ جانتی ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو آج کل جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کو تو بہت دور کی بات ہے، آج کل تو یہ چلتے پھرتے جو ہے نا نام نہاد، یہ جو پیر فقیر بنے ہوئے ہیں نام نہاد، جن کی نظر صرف اور صرف اپنے مریدوں کی جیب پہ ہوتی ہے، ان کے بارے میں ان کا گمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جی ان کو سارا پتہ ہے ہمارے بارے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پیر و مرشد ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، سال نہاتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب ان کے گھر میں آتے ہیں تو ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں اور آپس میں پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سارا پتہ ہے، اپنا مسئلہ ان کو بتانا نہیں ہے، سارا پتہ ہے ان کو۔ یعنی کہاں علم غیب جو اللہ کی صفت، اللہ کے ساتھ خاص اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں دی۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ خود اعلان فرما دیں کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ایک اللہ کی صفت تھی جو اللہ کے نبیوں سے ہوتی ہوئی اب اللہ کے ولیوں کے پاس، اور پھر ولیوں سے ہٹ کر اب یہ جو بہروپیے پھر رہے ہیں ان کے اندر لوگ مان کے پھر رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور موحد بھی ہیں۔ پتہ نہیں کیسی توحید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں اللہ کے غیر کے اندر مانتے بھی ہیں، اور پھر دعویٰ پھر وہی توحید کا ہے۔ تو اس لیے چیونٹی کی اس بات سے کم ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ چیونٹی بھی اتنی سمجھدار تھی کہ اس نے یہ کہا کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہاں پر ہمارا قبیلہ آباد ہے، انہیں نہیں پتا کہ ہم یہاں پر کتنی رہتی ہیں، اگر انہیں پتہ ہوتا تو کبھی ایسا کام نہ کرتے۔ تو اب اپنا عقیدہ ہمیں درست رکھنا چاہیے۔ اچھا، چیونٹی کے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی ایسی بھی کتب موجود ہیں جن کے اندر کافی سارے جو حیوانات ہیں ان کے متعلق کہ ان کا کھانا پینا رہن سہن کیسا ہے۔ تو چیونٹیوں کے متعلق بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سمجھدار مخلوق ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کا اپنا ایک نظام ہے، یہاں تک کہ جس طریقے سے انسان اپنے ضرورت پوری کرنے کے لیے دودھ کے لیے گائے بھینس رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جو دودھ دیتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے کچھ مواد نکلتا ہے تو بطور دودھ یہ یا ان کے بچے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے پاس اس کو قید رکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی بھینس کو گائے کو باندھ کر رکھتے ہیں کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، تو یہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کی خوراک کا خود بندوبست کرتی ہیں۔ تو کتنی سمجھدار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس طریقے سے انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، تو چیونٹیاں بھی اسی طریقے سے اپنی چیونٹیاں جو مر جاتی ہیں ان کا اپنے قبرستان ہے، اس کے اندر ان کو دفن کرتی ہیں۔ پھر ان کا اپنا ایک علاقہ ہے،
جس طریقے سے ہمارا یہ ملک ہے، اس کی یہ سرحد ہے، اسی طریقے سے ان کے علاقے ہیں کہ فلاں علاقے تک فلاں چونٹی کی حکومت ہے، اس سے آگے فلاں کی ہے، پھر علاقے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں تک کی نوبت آتی ہے، جنگیں بھی کرتی ہیں۔ پھر اگر ایک چونٹی بھول کر وہ اگر سرحد پار کر کے چلی جائے، جیسے ہمارے کو پاکستانی چلی جائیں تو انڈیا کہتے ہیں جاسوس آ گئے ہیں، وہاں سے اگر کو بھول کر آ جائے ہم کہتے ہیں جاسوس آ گئی ہے۔ تو اگر یہ بھول کر اس طریقے سے چلی جاتی ہیں تو یہ جان لیتی ہیں کہ یہ میرا علاقہ نہیں ہے، تو پھر یہ نا سرنڈر کر دیتی ہیں اپنی ٹانگیں اوپر کر کے، اور ایسے نا لیٹ جاتی ہیں، یعنی بتاتی ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر اس علاقے کی چونٹیاں اکٹھی آتی ہیں، پھر وہاں کی پولیس آتی ہے، اس کو پھر پکڑ کے اور اپنے علاقے کے اندر پھینک کر اس کو آ جاتی ہے۔ پھر اگر ان کی چونٹی مر جاتی ہے، ہم نے دیکھا نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو 4-5 چونٹیاں مل کے اٹھا کر لے کے جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ اپنی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے آپس کے اندر نا تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے خود بھی نوٹ کی، کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے، آپ بھی کبھی نوٹ کرنا کہ ایک اگر اس طریقے سے چونٹیاں جا رہی ہیں نا، کچھ جا رہی ہیں کچھ آ رہی ہیں، تو آپس کے اندر آپس میں نا وہ جیسے کوئی خسر پسر وہ بات کر کے پھر وہ آگے جاتی ہیں۔ جو بھی آئے گا اس سے بات کرے گی۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں ڈرائیور چلتے ہیں نا کہ ملتان والے جا رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ اسماعیل خان ملتان جا رہا ہے، راستے میں بریک لگا کے پوچھیں گے ہاں بھی وہ ٹریفک پولیس والے کہاں پہ کھڑے تھے، کیا حالات تھے ادھر کے، سواری ادھر تھی کہ نہیں تھی، اچھا میں بھی فوراً پہ نکلوں گا سواری زیادہ ہے تو، یعنی واپس تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آپس میں جب آ جا رہی ہوتی ہیں نا تو آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کیا باتیں کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ علم چونکہ اپنے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، تو آپ یہ باتیں سن بھی لیتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے۔ تو یہ کتنی اہم ترین باتیں چونٹیوں کے متعلق کہ ان کی جنگیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے جانور بھی ہوتے ہیں۔ اچھا کتنی سمجھدار مخلوق ہے، جس طریقے سے جو حکومتیں ہوتی ہیں نا تو ان کے اپنے ایک ٹھکانے ہوتے ہیں، سردیوں کے اندر فلاں جگہ، گرمیوں کے اندر فلاں جگہ، تو یہ بھی اپنے ٹھکانے تبدیل کرتی ہیں کہ سردیوں کے اندر فلاں جگہ، گرمیوں کے اندر فلاں جگہ۔ اللہ نے ان کو اتنا شعور عطا فرمایا کہ جب یہ گندم کے موسم پر گندم یا باجرہ جو بھی فصل ہے اس کو اٹھاتی ہیں، اس کو سٹاک کرتی ہیں، اور سردیوں کے اندر پھر بلوں کے اندر ہی رہتی ہیں، نکلتی نہیں ہیں، تو اپنا پورا ذخیرہ بھی کر لیتی ہیں، اور ان دانوں کو پتہ کیا کرتی ہیں، ان کو توڑ دیتی ہیں۔ یعنی گندم کا دانہ ہے، باجرے کا ہے، اس کو توڑ کے 2 سے 4 حصوں کے اندر کر کے لے جاتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ پورا ہوگا تو پھر یہ اگنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اتنی سمجھدار مخلوق ہے۔ تو بہرحال یہ چونٹی کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھی، اور اس نے بات بھی بڑی پتے کی بڑی زبردست بات کی کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں شعور نہ ہو۔ اب یہ کہ چونٹی تھی کہ چونٹا تھا، ایک مرتبہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے مشہور محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور یہ تابعی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عمر میں بہت بڑے تھے، وہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا جو جی چاہے پوچھے۔ ظاہر سی بات علم کی ہوتی ہے نا۔ ہمارے یہاں بندہ اگر کوئی کہتا ہے نا کوئی موضوع پر، یعنی ایک موضوع پر نماز کے متعلق بات ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بتا دیتے ہیں، اور اگر روزے کیوں ٹھیک ہے، حج کا مسئلہ آ جائے ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ تو ان کے پاس چونکہ اتنا علم تھا، آپ نے فرمایا کہ جس نے جو پوچھنا ہے پوچھے۔ تو وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابھی تک امام بھی نہیں بنے، ابھی تک ابو حنیفہ بھی نہیں بنے، ابھی تک امام اعظم بھی نہیں بنے، ابھی تک نعمان تھے، بچے تھے۔ آپ نے یہ بات سنی تو آپ کی ذہانت کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے خود سوال نہیں کیا، جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان میں سے کسی کو کہا کہ یہ جو کہہ رہا جو پوچھنا ہے پوچھو، اس سے پوچھو کہ سورہ نمل میں جس چونٹی نے بات کی تھی وہ چونٹی تھی کہ چونٹا تھا۔ انہوں نے سوال کیا تو حضرت قتادہ خاموش، اس لیے کہ جو نملہ کا لفظ ہے نا، نملہ اور بقرہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، بقرہ کا معنی گائے ہے، لیکن بیل پر بھی بولا جاتا ہے لفظ، بیل ہو یا گائے دونوں کے لیے بقرہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نملہ، یہ نملہ بھی ایسی چونٹی اور چونٹی دونوں پر فٹ آتا ہے۔ حضرت قتادہ پریشان ہو گیا کہ ابھی اس کو میں کیا جواب دوں، ابھی تو کہا تھا جو چاہو پوچھو، اللہ کو یہ باتیں پسند بھی تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے فوراً سبق پڑھا دیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، پھر کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا، لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، کوئی بچہ کھیل رہا تھا اس نے کہا کہ یہ پوچھو، کہتے بچے کو پکڑ کے لے آؤ۔ بچے کو کہا ہاں بھی بتاؤ، یہ سوال کہاں سے لیا، کہ جہاں سے بلی آپ اس کا جواب دیں۔
حضرت قتادہ کہنے لگے میرے پاس جواب نہیں ہے، آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ پوچھا کہ کیا جواب ہے؟ فرمایا کہ وہ چونٹی تھی، چونٹا نہیں چونٹی تھی، مؤنث تھی۔ کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے قالت، قالا نہیں ہے قالت ہے۔ نملہ تو ٹھیک ہے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن قالا اس نے کہا، قالت اس مؤنث نے کہا، تو یہ صیغہ مؤنث کا استعمال ہو، جسے میں نے اندازہ لگایا اور مجھے یقین آ گیا کہ یہ چونٹا نہیں چیونٹی تھی۔ قتادہ کہتے ہیں تیری بات سچ ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر اتنی ذہانت تھی تو بعد میں پھر امام وقت بھی بنے اور امام اعظم بنے، سب اماموں سے بڑا رتبہ پایا۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ آپ کی ذہانت کے تو کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت ہی زیادہ ذہین تھے اور ہر مسئلے کا حل اللہ کے فضل سے نکال دیتے تھے۔ اور ایسے ایسے لوگ جو ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، بالآخر پھر وہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک امام اعمش تھے، وہ بہت بڑے محدث تھے، اور وہ اس بات پر کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھئی یہ حدیث کو چھوڑ کر یہ اپنی فقہ کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ان سے تھوڑا سا بیزار تھے۔ کہنے لگے جی میں تو نہیں مانتا تم ہر بات میں فقہ لے کے آتے ہو، ہم تو بس محدث ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہر بات میں ہمارے پاس حدیث ہونی چاہیے۔ تو ایسا ہوا کہ ان کا آپس کے اندر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں جھگڑا بڑھا، تو اس پر انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر تو میرے ساتھ کلام نہیں کرے گی صبح صادق تک تو تجھے طلاق ہے، تجھے 3 طلاق ہے، تو فارغ ہے۔ اب بات مجھ سے نکل گئی، بیوی تو ہو گئی پکی، اس نے کہا آج صحیح جان چھوٹے گی، بہترین موقع ہے۔ انہوں نے خود کہا نا اگر نہیں بولے گی تو فارغ ہے، میں نے بولنا ہی نہیں۔ اب یہ زور لگا رہے ہیں، بڑی منتیں خوش آمد بھی، کس طریقے سے تھوڑی سی بات کر لیں تو قسم سے تو میں بچ جاؤں، ورنہ طلاق تو یوں سمجھا کہ میرے تو منہ سے نکل گئی ہے۔ پریشان ہو گئے، اور جب دیکھا کہ اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا، امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچ گئے، امام صاحب مہربانی کرو میں تو پھنس گیا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا تم تو کہتے تو ابو حنیفہ نئی نئی باتیں نکالتا ہے، کہتے جی میں اچھا مانتا ہوں، مہربانی کرو اس مسئلے کا حل۔ فرمایا ہے؟ حیران ہو گیا، کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، اس کا کیسے حل ہے؟ میں نے جو کہہ دیا کہ اگر نہیں بولے گی 3 طلاق، وہ کہتے میں نے بولنا نہیں، وہ بول ہی نہیں رہی، تو اس کا کیا حل ہے؟ فرمایا کہ اس کا حل ہے، حل یہ بتایا کہ ایسا کرو صبح صادق ابھی تک نہیں ہوگی تو اس سے کچھ وقت پہلے جا کر اذان پڑھ دو۔ یہ کیسے کہنا، اذان تو جا کر پڑھو۔ اس وقت کون سی کوئی ڈیجیٹل گھڑیاں ہوتی تھی، کون سے کوئی یہ آلات ہوتے تھے؟ بس ایسا کہ انہوں نے جا کر اذان پڑھ دی، جب اذان پڑھی گھر میں واپس ہے تو بیوی نے کہا الحمدللہ شکر تو اسے جان چھوٹ گئی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ جان نہیں چھوٹی، ابھی تک صبح صادق کوئی نہیں ہوئی، یہ تو مجھے امام صاحب نے کہا اذان پڑھ دو، میں تو اذان پڑھ کے آ گیا ہوں، ابھی تو رات باقی ہے۔ اس طریقے سے وہ بیوی پھر پھنس گئی۔ پھر بعد میں کہنے لگے امام صاحب بات یہ کہ میں مان گیا ہوں، واقعی اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا۔ پھر فرمانے لگے کہ بھئی ہم تو پنساری ہیں، کتنی بڑی بات ہے، ہم پنساری ہیں، ہمارے پاس جڑی بوٹیاں تو ساری پڑی ہوتی ہیں لیکن نسخہ حکیم بناتا ہے۔ فرمایا کہ ہم پنساری ہیں، حکیم آپ ہو۔ تو آپ بہت زیادہ ذہین تھے امام صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر مبارک پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ہمارے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں الحمدللہ۔ بہرحال یہاں تک تو بات ہوئی چونٹی کے متعلق۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر ایک دعا کی، اور اس دعا کے 3 حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں۔ اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہر ایک نعمت پر چونکہ شکر واجب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دوسرا یہ ان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں کہ تجھے پسند آ جائیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی گہری دعا ہے، اکثر ہم نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو یوں بخش دے گا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ایک بار اس نے یہ کام کیا تھا، ایک بار اس نے یہ کام کیا تھا، یعنی کوئی ایک عمل اس نے دل سے کیا تھا، اخلاص سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کاموں پر جو اللہ کو پسند آ گئے اللہ تعالیٰ بخشش فرما رہے ہوں گے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم بہت سارے اعمال کریں گے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی پسند آئے گا نا۔
جو کرتا کچھ نہیں ہے، کہتے یہ بس اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کوئی بھی ادا پسند آ جائے، کوئی ادا ہوگی تو پسند آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی نکل آئے جو اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا کام بن جائے۔ تیسری بات یہ ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرما۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، یعنی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں الحقنی بالصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ میں جب مروں تو میں مسلمان ہو کر مروں اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے اتنے سارے نبی یہی دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عام دعا نہیں ہے، یہ خاص دعا ہے، اس کے اندر ایک خاص پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک محفل اپنا اثر اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہے، ابھی ہم جیسے قرآن بند ہوگا اس کے بعد کیفیت کچھ اور ہو جائے گی، پھر جیسے ہم بازار میں جائیں گے پھر کیفیت اور ہو جائے گی، پھر ہم گھر میں جائیں گے کیفیت کچھ اور ہو جائے گی۔ تو انسان اگر نیک بندوں کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، اس کو نیک لوگوں کی صحبت میسر ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس محفل کا بہت بہترین اچھا اثر ہوتا ہے جو انسان کے دل اور دماغ پر پڑتا ہے، جس سے انسان کو اچھے کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ یہی دیکھا گیا ہے کہ اب جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں، ان میں سے جو نئے نئے لوگ جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، پہلے گھروں کے اندر انہیں پتہ نہیں جمعہ ہے کہ عید ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب جاتے ہیں پہلی رات چونکہ وہ سارے کے سارے اٹھتے ہیں تہجد کے ٹائم وہ پڑھتے ہیں، یہ بھی شروع، ابھی تو اس کو جمعے کا پتہ نہیں تھا، فرض نماز کا پتہ نہیں تھا، وہاں تہجد شروع ہو گئی ہے، تو یہ محفل کا اثر ہے۔ اور پھر وہی بندہ، ایک بندہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک بندہ جماعت کے اندر چلہ چار میں لگا کے آتا ہے، سال لگا کے آتا ہے، لیکن پھر وہ لفنگے بندوں کے ساتھ گھس جاتا ہے، پھر جب وہاں پر جاتا ہے وہ چلہ بھی گیا، 4 مہینے بھی گیا، سال بھی گیا، وہ جو عالم بن کے آتا ہے 10 سال لگا کے آیا، وہی برباد ہو گئے۔ تو بری محفل سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بری محفل کیا کرتی ہے؟ انسان کی سوچ کو خراب کر دیتی ہے، سوچ جب خراب تو سب کچھ خراب۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں، کہیں پر بھی کوئی اللہ والا ہے، کہیں پر بھی ہے، ہم کہیں پر جا رہے ہیں راستے کے اندر کوئی اللہ والا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ان کا ڈیرا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر ضرور جائیں۔ کوئی دین کا مرکز ہے، کوئی خانقاہ ہے، کوئی اچھا مدرسہ ہے، وہاں پر کوئی بہت بڑا بزرگ رہتا ہے، بہت بڑے کوئی عالم رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہاں پر جائیں، کچھ نہ کریں، صرف ان کی زیارت کر لیں، ملاقات کر لیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نیک لوگوں کی صحبت یہ صرف اور صرف وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس سے مستفید ہوئے، جن پر اس کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ جو اس کے قریب گئے ہی نہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا، وہ تو کہتے ہیں جی ان کے پاس جا کے وقت ہی ضائع کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل دماغ کے اندر شیطان نے بسیرا کیا ہوا ہے، شیطان نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اچھے اعمال کی توفیق بھی تب ملے گی جب ہم اچھی محفل کا حصہ رہیں گے، جب اچھے بندے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو وہاں سے ہم اچھی اچھی عادات سیکھیں گے۔ اور جب برے بندوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب یہ جو جتنے لوگ نشئی ہیں، کیا یہ پیدائشی نشئی تھے؟ نہیں، محلے کے اندر کوئی ایک تھا، اس کے ساتھ دوستی لگی، اس نے ظلم کیا، اس نے اس کو عادی بنا دیا، پھر ایسا ایسا بیچارہ وہ پھنس گیا، پھر مجبور ہو گیا، پھر عادت بن گئی، اب چاہتا ہے کہ میں روتا ہے اسے چھڑاؤں جان، لیکن نہیں چھوڑتی۔ کتنے لوگ نشے کے اندر مر چکے ہیں اب تک۔ تو ان کو فرشتوں نے نہیں بگاڑا، ہمارے معاشرے کے اندر جو بری محفلیں ہیں جہاں پر اس قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ خود بھی اچھی محفلیں تلاش کریں، بری محفلوں سے بچیں، اور اپنے بچوں کو بھی ان بری محفلوں سے بچائیں، کیونکہ آج کل تو بڑے پرفتن دور ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی سلیمان دعا کریں ربی اوزعنی، اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، تو ہم بھی ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ جب تک اس کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی، ہم اس کا پاک نام ایک بار زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے توفیق مانگتے ہیں، یا اللہ تو توفیق دے، ہم کمزور ہیں، تو توفیق دے، تیری توفیق ہوگی تو ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ توفیق مانگتا ہے، وہ رحیم کریم رب ہے، وہ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔